بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله إنا للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبردها شيء. صلوات پڑھیں گے محمد مرسل اعظم حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین کے لیے مومنوں کے دل میں ایک ایسی حرارت محبت ہے جسے کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی. جب تک صفحہ ہستی پر مومنین باقی رہیں گے تب تک حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں معجزن رہے گی. آندھیاں کتنی ہی تیز چلیں، طوفان کیسے ہی آئے، لیکن یہ شمع محبت گل نہیں ہو سکتی، کیونکہ حسین ابن علی نے اپنی قربانی سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی وہ خدمت کی ہے جس کی پاداش تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا. لیکن امتنان اور احسان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حسین کو فراموش نہ کرے. اس احسان اور امتنان کے جذبے کے لیے بھی اور حسین کی تحریک سے، ان کی قربانیوں سے سبق لینے کے لیے بھی ہم ہر سال محرم آتے ہی مجلس حسین کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اپنا سرمایہ صرف کرتے ہیں. کیونکہ جہاں یہ مجلسیں مظہر اور آئینہ دار ہیں محبت کا، خراج عقیدت کا، وہیں یہ مجلسیں ہمارے لیے درس ہیں، پیغام ہیں. شہادت امام حسین بھی درس اور ان کی شہادت کا تذکرہ بھی درس. سبحان اللہ. عزیزو، ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم کچھ حسین کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ وہ فیض جاری ہے جو قیامت تک ہمیں فیض پہنچاتا رہتا ہے. کربلا سے جو درس دے سکتے ہیں ہم داستان کربلا سے. کیا ہے کربلا؟ کیا ہوا کربلا میں؟ کیوں کربلا وجود میں آئی؟ کیا وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے نانا کا مزار چھوڑا؟ کیا وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے ماں کی لہج سے جدا ہونا برداشت کیا؟ جبکہ حسین ابن علی کے لیے کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی. جب مدینہ چھوڑتے وقت جو کیفیت امام حسین کی تاریخوں میں ملتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مدینے کی در و دیوار پر حسرت کی نگاہیں ڈال رہے تھے. صرف خود نہیں نکلے، پورے کنبے کو لے کے نکلے، پوری تیاری کے ساتھ نکلے. خود چلے جاتے، خواتین کو چھوڑ جاتے، بچوں کو چھوڑ جاتے، کیا ضرورت تھی اپنے بھائی کے
10 سالہ یتیم کو ساتھ لے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی چند دنوں کے اصغر کو ساتھ لے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی ننھی سی سکینہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی؟ کیونکہ حسین ایک مشن کے تحت نکلے تھے، اور وہ مشن ان سب کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں حسین کے خون کی ضرورت تھی وہیں پر اصغر کے خون کی بھی ضرورت تھی، جہاں عباس کے کٹے ہوئے شانوں کی ضرورت تھی وہیں پر زینب کے بازوؤں میں رسن بندھنے کی بھی ضرورت تھی۔ کیوں نکلے ہیں امام حسین؟ اتفاقاً خود امام حسین نے سوال پوچھے بغیر بھی اس کا جواب دیا ہے، اور جب سوال پوچھا گیا تب امام حسین نے اس کا جواب دیا۔ کبھی امام حسین سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ مولا وجہ کیا ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ کبھی امام حسین پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ کیوں جا رہے ہیں۔ کبھی امام حسین کو نصیحت کی جاتی تھی۔ مختلف قسم کی چیزیں ہیں تاریخ میں۔ نصیحتوں کے جواب میں کبھی امام نے اپنا مقصد بیان کیا ہے، کبھی اعتراضات کے جواب میں امام نے اپنا مقصد بیان کیا ہے، کبھی سائل کے سوال کے جواب میں اپنے مقصد پہ روشنی ڈالی ہے، کبھی بلا پوچھے بیان کیا ہے۔ چلتے وقت وصیت نامہ لکھ کر کے محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے نا۔ بعض وہ تھے، ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے، بعض وہ تھے جو امام کو نصیحت کر رہے تھے، امام سے نصیحت لینے کے بجائے امام کو نصیحت کر رہے تھے۔ امام نصیحتیں لینے نہیں آیا ہے، نصیحتوں کا محتاج نہیں ہے امام۔ امام تو نصیحت کرنے آیا ہے، مگر کیا کیا جائے، کبھی کبھی جگہ بدل جاتی ہے۔ یہ کلمیہ ہے، جس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اسے لوگ نصیحت کرنے لگتے ہیں، جس سے ہدایت لینا ہے اس کی ہدایت کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے تو اعتراض۔ حالانکہ نبی اور امام کی شخصیت وہ ہے جہاں پر چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کسی عالم کے سامنے چوں چرا کر سکتے ہیں، کسی دانشور کے لیے چوں چرا کر سکتے ہیں، کہ بہرحال اس کے ہاں امکان خطا ہے۔ کتنا ہی بڑا دانشور کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجتہد کیوں نہ ہو، خطا کا تو امکان ہے، وہ خود بھی اعتراف کرتا ہے۔ ہمارے شیعہ مجتہدین اور سنی مجتہدین میں فرق یہی ہے۔ سنی مجتہدین اپنے ہاں دو اصطلاحیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، یہ جو ہے مخطئہ اور یہ جو ہے مصوبہ۔ ہم مخطئہ اپنے کو مانتے ہیں شیعہ فقہا، وہ کہتے ہیں ہم نے پوری تحقیق کی ہے، پوری محنت سے، پوری امانت داری سے، پوری دیانت داری سے پوری کوشش کی، حکم خدا کو سمجھنے کی ہم نے یہ سمجھا ہے، مگر ضروری نہیں کہ صحیح سمجھاؤ۔ لہذا ہر فتوے کے آخر میں لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب، خدا بہتر جانتا ہے۔ ہم جو کچھ سمجھ سکے ہیں ہم اپنی سمجھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، خطا کا امکان ہے ہمارے یہاں۔ لیکن اہل سنت کے فقہا یہ جو ہے مصوبہ ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں خطا کا امکان نہیں ہے، جو ہم نے لکھ دیا وہی حکم خدا ہو گیا۔ دو نظریے ان کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے حکم خدا کچھ ہے ہی نہیں، خدا منتظر ہے مجتہد کے فتوے کا، جب وہ جیسا فتویٰ دیتا ہے خدا وہی لکھ دیتا ہے۔ کچھ کہتے نہیں، لوح محفوظ میں حکم خدا تو ہے، لیکن جب مجتہد اس کے خلاف فتویٰ دے دیتا ہے تو خدا اسے تبدیل کر دیتا ہے۔ اب اگر 4 مجتہد ایک زمانے میں 4 قسم کا فتویٰ دیں گے، خدا کہاں کہاں کیا کیا بدلے گا نہیں معلوم۔ مصوبہ یعنی جن کا خطا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں مجتہد ہمارا خطا کر سکتا ہے، البتہ اگر اس نے پوری دیانتداری، پوری محنت اور یہ جو ہے صلاحیت، بعضوں کے پاس صلاحیت نہیں ہے اور فتویٰ دیتے ہیں، جیسا عام طور پہ رائے ہے ہمارے یہاں، عموماً رائے ہے نا، جس کو دیکھیں میری رائے تو یہ ہے، آپ کو رائے دینے کا حق ہے۔ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ آپ قرآن کتنا جانتے ہیں؟ آپ حدیث کتنی جانتے ہیں؟ مبلغ علم کیا ہے آپ کا؟ تو آپ کہہ رہے میری رائے یہ ہے۔ یہاں خیر ہمارے ہندوستان وغیرہ میں تو ہر چیز کو ہر فیلڈ میں رائے دینے کا حق ہے، مگر یہاں کم سے کم بعض فیلڈیں ہیں جو محفوظ ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں آپ اظہار رائے آپ نہیں کر سکتے ہیں،
کہ ہم نے اٹھا کر کے نسخہ لکھ دے. نسخہ لکھا نہیں کہ آپ گئے اندر. لیکن ہم لوگ کیا اس کی بھی آزادی ہے, جو چاہتا ہے نسخہ لکھ دیتا ہے. لیکن سب سے زیادہ مظلوم جو صنف ہے وہ دین کی صنف ہے. ہمارے ہر ایک کو آزادی ہے فتویٰ دینے کی, ہر ایک کو آزادی ہے اپنی رائے بیان کرنے کی, ہر ایک کو آزادی ہے ممبر پہ آنے کی. جو چاہا جس طرح سے چاہا. ہر چیز کا لائسنس ہے, اگر لائسنس نہیں ہے تو یہاں پر تو بہرحال اگر کسی نے فتویٰ دینے کی صلاحیت موجود ہے اور اس نے پوری دیانتداری کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ, پوری جستجو کے ساتھ فتویٰ دیا, اب دو حال سے خالی نہیں, یا فتویٰ مطابق حق ہے یا مطابق حق نہیں ہے, مطابق حکم خدا ہے یا مطابق حکم خدا نہیں ہے. اگر فتویٰ دیا اور مطابق حکم خدا ہے تو مجتہد کو دو ثواب ملے گا. ایک ثواب محنت کا ثواب, جستجو کا ثواب, صحیح و کوشش کا ثواب, اور دوسرے مطابق حق ہونے کا ثواب. لیکن اگر فتویٰ اس کا خطا نکل گیا, غلط نکل گیا فتویٰ, قیامت میں معلوم ہوگا نا, ابھی تو نہیں پتہ چلے گا. وہاں پتہ چلے گا کہ فتویٰ اس کا صحیح تھا یا فتویٰ صحیح نہیں تھا. ایک کہتا ہے کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے, کہتا ہے نماز جمعہ واجب تخیری. صحیح تو دونوں میں سے ایک ہی ہے نا, دو تو نہیں ہے. لیکن اس کا انکشاف کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. اگر فتویٰ مجتہد کا مطابق حکم خدا نہ نکلا وہاں پر تو ایک ثواب, کاہے کا ثواب؟ محنت کا ثواب. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کی ذمہ داری انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے. ہم جو کوشش کر سکتے تھے وہ ہم نے کوشش کی, ایمانداری کے ساتھ کوشش کی, بھرپور کوشش کی, صلاحیت ہونے کے بعد اس وادی میں قدم رکھا ہے ہم نے. تو بہرحال مجتہد, فقیہ, دانشور, ڈاکٹر, انجینئر, ان کے ہاں تو آپ چوچرا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھے دیا اور یہ نہ کھاؤ یہ کھاؤ, تو کیوں ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں؟ نہیں میں نہیں مانتا اس کو. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے خطا کا امکان ہے, لیکن نبی اور امام کا جہاں مرحلہ آ جاتا ہے وہاں چوچرا کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ نبی اور امام کے یہاں خطا کا امکان نہیں ہے. نبی اور امام جو باتیں کہتا ہے اس کی بنیاد حکم خدا پر ہے, اس کی بنیاد عقل پر ہے, اس کی بنیاد واقعیات پر ہے, وہ مجتہد نہیں ہے. جہاں دو احتمال پایا جائے, خدا کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے نبی کے لیے, امام کے لیے, پیغمبروں کے لیے, وہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے دے چپ چاپ اسے لے لو, جس چیز سے تمہیں رسول منع کر دے اسے رک جاؤ. یہ نہ کہ ایسا کیوں, ایسا کیوں. اگر آپ سمجھنے کے لیے ایسا کیوں کہنا چاہتے تو بات الگ ہے, آپ سمجھنے کے لیے سوال. لیکن اگر اعتراض کر رہے ہیں, اس چیز کی گنجائش نہیں پائی جاتی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. ایک سلوات پڑھیں گے محمد والے اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد. اختیار نہیں اسے. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم. جب اللہ اور رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا, اب مومنوں کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اس میں تأمل کریں, چوچرا کریں کہ جی ہماری سمجھ یہ بات نہیں, ہم تو اسے نہیں مانتے, یہ تو اس زمانے کے لیے تھا, یہ تو آج کے لیے نہیں ہے. اگر خدا اور رسول نے کہہ دیا ہوتا کہ یہ اس زمانے کے لیے آج کے لیے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آگے اس کے علاوہ کسی کو گنجائش نہیں ہے سوال کرنے کی, اعتراض کے. سوال عرض کیا کہ سوال اگر یہ جو ہے سمجھنے کے لیے کر رہے یقیناً گنجائش ہے, لیکن اگر سوال اعتراض کے پیرائے میں حق نہیں ہے چوچرا کرنے کا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری سمجھ, ہماری فکر, ہمارا نظریہ, ہماری سوجھ بوجھ خدا, پیغمبر, امام سے بڑھ کر کے ہے. نبی کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہی ہے نا,
یہ جو ہے محدود رکھا گیا ہے صلوات ہی تک، اور یہ بڑھ کے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ پر آ گئے، صلوات و سلامی تک سلام کا معنی سمجھا نہیں گیا۔ صلو، دو ذمہ داریاں ہیں مومنوں کے پیغمبر کے تئیں، ائمہ کے تئیں، ایک ان کا احترام، پروردگار سے دعا کے بارے الہا ان پر رحمت نازل فرما، دوسرا کیا ہے وہ سلمو، ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اب ان کے سامنے تمہارا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا، اور وہ بھی کیسی تسلیم، سلمو تسلیما، دو دفعہ دہرایا گیا تاکید کے لیے، اس طرح سے سر تسلیم خم کر دو جو سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ یہ پیغمبر کے لیے، ائمہ کے لیے ہے۔ تو بہرحال ایک مومن کی ذمہ داری، ایک مومن کا فریضہ، امام، رسول، کیا کہ مجتہد کے لیے عالم کے ہاتھ چڑا کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے یہاں بہرحال خطا کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن نبی اور امام کے ہاں تو ذمہ داری یہ ہے۔ لیکن کل بھی یہ ماحول تھا اور آج بھی یہ ماحول ہے، کل بھی تھا، آ کر کے اعتراض کرتے تھے، امام حسین مدینے سے جا رہے ہیں، امام پر کچھ سوال کر رہے ہیں، کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، کچھ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن مزاج امامت کو پہچانیے، مزاج امامت یہ کہ سوال کرنے والوں کو بھی جواب دیا، تو شروعی نہیں ہے، غصہ نہیں ہو رہے ہیں، خفا نہیں، تو ہم لوگ خفا ہو جاتے ہیں نا، ہم تو کوئی سوال پوچھ رہے، مولانا آپ نے یہ بات پڑھی کہ آپ نے کہاں سے پڑھی، ہمیں غصہ آ جاتا ہے نا، ہم سے پوچھ رہے ہیں، آپ اعتراض کر رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ آپ کی ہمت، مزاج امامت مگر یہ نہیں ہے، مزاج امامت یہ نہیں ہے، کیونکہ غصہ دو وجہوں سے آتا ہے، یا تو آتا نہیں ہے ہمیں جہالت کی بنا کے اوپر، یا یہ جو ہے رعونت کی بنا پر۔ امام کے ہاں نہ جہالت کی گنجائش ہے اور نہ رعونت پائی جاتی ہے، امام ایک معلم کی حیثیت سے آئے ہیں، ایک یہ جو ہے مربی کی حیثیت ہے، معلم تو سوال پہ خوش ہوتا ہے نا، جزاک اللہ۔ میں ہمارے ایک استاد تھے، اگر وہ سوال نہیں کرتا تھا کوئی تو کہتے تھے کیا یہ جو ہے مجلس فاتحہ ہے آج، سوال ہو رہا ہے امام سے، حتیٰ بدترین دشمن نے جب امام پہ اعتراض کیا، اور سوال تو وہاں نہیں ہے، وہاں تو اعتراض ہی کا ہم کہہ سکتے ہیں، بدترین دشمن امام کا کون، یہ جو ہے مروان ابن حکم، مروان ابن حکم نصیحت کے لہجے میں، عرض کیا میں نے کہ امام سے جو ہے نصیحت لینا ہے ہمیں، امام کو نصیحت کرنا نہیں ہے، امام سے ہدایت لینا ہے، امام کو ہدایت کرنا ہمارا فریضہ نہیں ہے۔ مروان ابن حکم مدینے کے گلیوں میں یہ جو ہے ملاقات ہو گئی امام سے، ابھی امام نے مدینہ چھوڑا نہیں ہے، تقاضۂ بیعت ہو چکا ہے، انکار بیعت بھی ہو چکا ہے، مدینہ امام چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہاں کے اوپر مروان نصیحت کرنے کے لیے آتا ہے، بدترین دشمن ہے امام کا، کیونکہ یہ وہ ہے جو ابھی گہوارے میں تھا، باپ کی آغوش میں ہے، پیغمبر نے دیکھ کر کے اس پر بھی لعنت بھیجا، اس کے باپ پر بھی لعنت بھیجا، ابھی اس نے کوئی جرم کیا نہیں ہے، یہ اتنا بھیانک جرم کرنے والا ہے جس کی بنا پر پیغمبر ابھی گہوارے میں ہے، باپ بیٹے دونوں پہ لعنت کیا اور دونوں کو جلا وطن کر دیا، نکال دیا مدینے سے، رحمت للعالمین، اخلاق حسنہ کا پیکر پیغمبر، باپ بیٹے دونوں کو نکال دیا، لاکھ سفارشیں ہوئیں، لاکھ کوششیں ہوئیں، مگر پیغمبر نے ان کو واپس نہیں آنے دیا، حتیٰ پیغمبر کے بعد جب خلافتیں قائم ہوئی، پہلی خلافت 2 سال قائم رہی، اس 2 سال کے درمیان میں پہلے خلیفہ نے ان کو نہیں آنے دیا، دوسری خلافت 11 سال قائم رہی، دوسری خلافت کے زمانے میں بھی انہوں نے ان کو واپس نہیں آنے دیا، ہاں تیسری خلافت جب قائم ہوئی تو رشتہ داری بہرحال غالب آ گئی، اور واپس آنے کی اجازت ہی صرف نہیں ملی، مقدرات مملکت اسلامیہ کا ان کو حاکم بنا دیا گیا، ساری باغڈور ان کے ہاتھ میں، جو چاہا کیا، اور خیر اس کا انجام بھی جو کچھ ہوا آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ تو مروان نے جب سوال پوچھا تو مروان کے اعتراض کا جواب بھی امام نے نہایت خندہ پیشانی سے دیا، نہایت خندہ، جو ہمارے لیے درس ہے کہ ہم سے بھی اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو ہمیں چاہے کیسے ہی سوال، کتنا ہی احمقانہ سوال کیوں نہ ہو، مروان کے سوال سے احمقانہ سوال اور کیا ہوگا، اب امام وقت و نصیحت کر رہے ہیں، لیکن امام نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا بھی جواب دیا اور اپنے مقصد کربلا کو واضح کیا، مقصد کربلا کو امام نے
بیان کیا کہ میں کیوں جا رہا ہوں یہاں سے. بہتوں کی نصیحت تھی کہ آپ آرام سے مدینے میں بیٹھیے, کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میرے حجاز میں مدینہ وہ علاقہ ہے جو خوشاب و ہوا بھی ہے مکے کے مقابلے میں. باغات ہیں, باغات کے کنارے آرام سے رہیے, اپنے کو پریشانی میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا مکے میں آ گئے ہیں تو خانے خدا کے نزدیک بیٹھ کے عبادتوں میں مصروف رہیے. ہمارے یہاں آج کل دو ہی چیزیں تو ہوتی ہیں, یا یہ کہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں, اور تھوڑا جو مومن متقی پرہیزگار ہے وہ ایک گوشے میں جو ہے مصلی لے کر کے بیٹھ جائے. دنیا کے جھمیلوں میں پڑنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کون مار رہا ہے, کون مارا جا رہا ہے, کون ظالم ہے, کون مظلوم ہے, ان باتوں میں پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جتنی دیر میں ہم گفتگو کریں گے ظالم اور مظلوم کے سلسلے میں, اتنی دیر میں تھوڑی سی ہم تسبیح پڑھ لیں گے, کچھ دعائیں پڑھ لیں گے, کچھ قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کر لیں گے. یہ نظریہ نیا نہیں, پہلے بھی نظریہ تھا. خواجہ ربیع مولا کائنات کے ساتھیوں میں رہے ہیں بہرحال, جن کی قبر یہ جو ہے مشہد میں موجود ہے. جب جنگ جمل ہو رہی تھی, صفین ہو رہی تھی, تو ایک دفعہ مولا کے پاس آ کے کہنے لگے, مولا میں لڑنے سے نہیں گھبراتا, میں مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں, لیکن اس وقت کچھ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھاتے میرا ہاتھ کانپتا ہے. ادھر بھی مسلمان, ادھر بھی مسلمان, ادھر داماد رسول, ادھر یہ جو ہے وہ زوجے رسول, کچھ تذبذب کے عالم میں ہوں. ایسا کیجئے کہ مجھے محاذ پر بھیج دیجئے, جہاں پر میرا مقابلہ کافروں سے ہو, بارڈر پہ بھیج دیجئے, سرحد پہ میں چلا جاؤں. مجھے لڑنے سے انکار نہیں ہے, مگر یہاں میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں. وہ معرفت کی کمی ہے, معرفت کی کمی ہے, پہچانا نہیں ہے امام کو. کفر صرف وہی کفر نہیں ہے جو وہاں کے اوپر ہو رہا ہے, سرحد اس پار کفر ہے. زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو تب بھی کفر ہو سکتا ہے, سجدہ ہو پھر بھی کفر ہو سکتا ہے. اللہ کے نمائندے کے مقابلے میں جو کھڑا ہو گیا وہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ کفر اور ایمان. ایمان یعنی اللہ کے مقابلے میں سر جھکا دینا, اور سلموا تسلیما. علی کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے, رسول کی مخالفت ہو رہی ہے. رسول کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے, خدا کی مخالفت ہو رہی ہے. میرا خواجہ ربیع کو مولا نے کہا ٹھیک ہے, ہٹا دیا وہاں سے. اس کے بعد وہ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے, اور بہت بڑے زاہد اور عابد اپنے زمانے کے بن گئے. ہر وقت مصروف عبادت رہتے تھے, یہاں تک کہ جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور شہادت امام حسین کی خبر انہیں ملی ہے, ایک جملہ زبان سے کہا, جس کے بعد وہ اس جملے کی توبہ بھی کیا. انہوں نے زبان سے جملہ یہ نکلا, خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا. اس کے بعد فوراً یہ میں نے کیا کہہ دیا, میں دنیا کی باتیں کہاں کرنے لگا, مجھے تو اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ یہ کہنا چاہیے تھا. یہ جملہ جو دنیا کا جملہ میری زبان پر آیا کیسے؟ جو نظریہ یہ تھا نا کہ عبادت خدا ایک مسلمان کی ڈیوٹی, کیا مسلمان کی ذمہ داری. اگر آپ عبادت گزار, متقی, پرہیزگار بننا چاہتے ہیں, کمال عبادت یہ ہے کہ صبح سے شام تک مصلی پہ بیٹھے آپ تسبیح پڑھتے رہیں. آپ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ روح اسلام سے ناواقف ہیں. اسلام اس لیے صرف نہیں آیا ہے کہ آپ تسبیح پڑھتے رہے, آپ نمازیں پڑھتے رہے, آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے. اسلام آنے کا مقصد کیا بیان کرتا ہے؟ سورہ حدید کی 25ویں آیت اٹھا کر کے دیکھیں, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ہم نے اپنے نبیوں کو کھلی آشکار محکم دلیلیں دے کر کے بھیجا ہے, ان کے ساتھ کتاب نازل کیا ہے, کتاب قانون بھیجا ہے, ترازو بھیجا ہے, پرکھنے کے لیے کون قانون شکن ہے, کون قانون کا احترام کرنے والا ہے. یہ سب کیوں, کاہے کے لیے؟ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ کس لیے قائم ہوا؟ کتابیں کیوں آئیں؟ توریت کیوں نازل ہوئی؟ انجیل کیوں نازل ہوئی؟ قرآن کیوں نازل ہوا؟ صحف ابراہیم کس لیے آئے تھے؟ ساری دعوت انبیاء کا مقصد نچوڑ جو قرآن بیان کرتا ہے, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ایک مقصد ہے, وہ مقصد یہ ہے کہ سماج میں انصاف اور عدل قائم ہو جائے.
اگر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج بجا لائے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، دعائیں کمیل بھی ہے، دعائیں ندبہ بھی ہے، لیکن سماج ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہے، یہ سماج اسلامی سماج کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لہذا اس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال آج بھی ہے، کل بھی یہ فکر تھی، امام حسین کے زمانے میں بھی تھی فکر، بہتوں کو تھی۔ امام حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، حج چھوڑ کے جا رہے ہیں، حج کو عمرے سے تبدیل کر کے، یا پہلے ہی سے عمرے کی نیت تھی، اس بحث میں فی الحال نہیں جانا چاہتا۔ امام حسین جا رہے ہیں، تقریر کر کے جا رہے ہیں، ناصر طلب کر کے جا رہے ہیں، نصرت باندھ کے جا رہے ہیں، مگر کوئی گیا حسین کے ساتھ؟ ہمیں تو خانہ خدا کا طواف کرنا ہے۔ تو لوگ امام حسین کو بھی یہ جو مشورہ دے رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آرام سے بیٹھیے، چین سے بیٹھیے، اپنے کو پریشانی میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالخصوص جب آپ جانتے بھی ہیں کہ انجام کیا ہونے والا ہے، کم سے کم ننھے ننھے بچوں پہ اپنے رحم کیجیے۔ انہوں نے پہچانا نہیں انبیاء کو اور ائمہ کو۔ نبی آرام کرنے نہیں آتا ہے، اور نہ نبی، سبحان اللہ، ایک مومن کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہم آرام کرنے نہیں آئے ہیں، دنیا کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ آرام تو انشاءاللہ اس دنیا کے کام کے نتیجے میں کرنا ہے۔ جس طرح سے جب ہمارے ہاں بچے کالج پڑھنے جاتے ہیں، کالج کون سی جگہ ہے؟ آرام کی جگہ ہے۔ کاروبار کے لیے آپ جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، مارکیٹ کون سی جگہ ہے؟ وہاں آرام کرتے ہیں۔ کسان کھیت میں جاتا ہے، کاہے کے لیے جاتا ہے؟ آرام کرنے کے لیے جاتا ہے۔ نہ کسان کھیت پہ آرام کرنے جاتا ہے، نہ آپ جاب پہ آفس میں جاتے ہیں آرام کرنے کا، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ جو بھی ہے کام کا زمانہ ہے، وہاں آرام نہیں۔ 8 گھنٹہ جاتے ہیں تاکہ 16 گھنٹہ پھر آ کے گھر پہ آرام کریں۔ یہی تو ہوتا ہے نا، بچہ 6 سال 8 سال کالج کی مشقتوں زحمتوں کو برداشت کرتا ہے تاکہ بقیہ عمر 25-50 سال جو بھی ہے اس میں آرام کر سکے۔ تو جو حیثیت کالج کی ہے، جو حیثیت کسان کے لیے کھیت کی ہے، جو حیثیت تاجر کے لیے بازار کی ہے، جو حیثیت ورکروں کے لیے آفس کی ہے، وہی حیثیت ایک مومن کے لیے اس دنیا کی ہے۔ نہ آفس میں آرام کا تصور ہے، نہ کھیت پہ آرام کا تصور ہے، نہ کالج میں آرام کا تصور ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن کے لیے دنیا میں بھی آرام کا تصور نہیں ہے۔ جب یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے تو نبی اور امام کا کیا کہنا؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، انبیاء کے تاریخ اٹھا کر کے دیکھ، کون سا نبی آرام سے بیٹھا، کون سا نبی چین سے بیٹھا، کون سا نبی سکون سے بیٹھا؟ ہر نبی نے قربانی یہی تو دی ہے۔ حضرت نوح 9.5 برس، 950 برس کوئی کم وقت نہیں ہے۔ 950 برس حضرت نوح تبلیغ کو کس طرح سے دعوتہم لیلا ونہارا سرا وعلانیہ، بارالہ ہم نے ان کی ہدایت کی، ان کو دعوت دی، ان کو یہ جو ہے نصیحتیں کی، دن میں رات میں کھلا کھلا چپکے چپکے۔ اس کا جواب جناب نوح کو کیا ملتا تھا؟ تحفے ملتے تھے، پھل فروٹ ملتا تھا، کھانا ملتا تھا، یہ جو ہے لفافہ ملتا تھا۔ ہاں، اس کے جواب میں کیا ملتا تھا؟ 2 کام ہوتا تھا، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اور لمبے لمبے جو کرتے کپڑے پہنتے اسے اٹھا کر کے اپنے منہ پہ ڈال لیتے تھے کہ نوح نہ تمہاری بات سنیں گے نہ تمہاری شکل دیکھیں گے۔ اس کے بعد جناب نوح نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے نہیں سنتے ہو مت سنو، ہم بھی جا کے اپنے گھر میں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو عام طور سے یہی ہوتا ہے بھائی آپ جب بات نہیں سنتے چھوڑیے، ہم بھی نہیں کہتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ اپنے کو اس لیے اپنے ذہن کو سمجھا لیتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہماری بات، تو سنانے کی ضرورت ہمیں کیا ہے، ہم سے کیا مطلب، جائیں جہنم میں۔ لیکن اللہ کی طرف سے ہادی ان کا نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ جائیں جہنم میں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے جس طرح سے ہو سکے نہ جہنم کے منہ سے باہر نکالے، ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیں، جناب موسیٰ کو دیکھیں، جناب یہ جو ہے زکریا کو دیکھیں، جناب یحییٰ کو دیکھیں، 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ جناب یحییٰ کا سر قلم کر کے ایک زن فاحشہ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا گیا، لیکن جناب یحییٰ جب تک زندہ رہے اپنی کوششوں سے دستبردار نہ ہوئے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں، قرآن جو پیغمبر کا تعارف کراتا ہے
یہ پیشاور ہادی نہیں ہے، یہ پیسے والے ہادی نہیں ہیں، درد ہے ان کے دل میں، اللہ اکبر، انہیں برداشت نہیں کرتا ہمارا دشمن بھی جہنم میں چلا جائے۔ پیغمبر تقریر کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگ رہے تھے، سمجھاتے تھے لوگوں کو، جواب میں کیا ہوتا تھا؟ پتھر ملتے تھے، کانٹے بچھائے جاتے، یہ تو تھا نا۔ صبح گھر سے نکلتے تھے، واپس آتے تھے لہو لہان، سارے بدن سے خون جاری ہے پیغمبر، مگر کل پھر یہ نہیں کہ آج ایسا ہوگا کل نہیں جائیں گے، کل پھر، اس کے بعد پھر عالم یہ ہے کہ قرآن تک پیغمبر سے کہتا اتنی بھی شفقت کی کیا ضرورت ہے؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے حبیب میں نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کہ آپ اپنے کو مشقت میں ڈال دیں۔ پیغمبر سے برداشت حتیٰ ابو لہب ابو جہل کے لیے پیغمبر برداشت نہیں کرتے تھے کہ یہ کیوں جہنم میں چلے جائیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے حبیب کیا ہم نے کو ہلاک کر دیں گے یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اگر ابو لہب ایمان نہیں لاتے تھے، اگر ابو جہل ایمان نہیں لاتے تھے، اگر بقیہ جتنے تھے ایمان نہیں لاتے تھے، پیغمبر کو صدمہ ہوتا تھا کہ یہ کیوں ایک انسان بھی جہنم میں چلا جائے، پیغمبر کو جو ہے برداشت نہیں ہے۔ دو جگہ پہ قرآن میں، ایک جگہ پہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، دوسری جگہ پر فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ میرے حبیب کیا آپ اپنی جان دے دیں گے، ان کے پیچھے جان دے دیں گے کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ پیغمبر جانتے تھے قرآن پر ایمان نہ لانے کا انجام کیا ہوگا، قرآن پر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں یہ اس کی تعلیمات سے محروم رہ جائیں گے، قرآن کی تعلیمات سے محروم ہونے کا نتیجہ ہلاکت، تباہی، بربادی، جہنم۔ لیکن پیغمبر کو یہ برداشت، تم پتھر مارو مگر ہم تم سے پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا عیسائیت پیغام محبت ہے، یہ وہ والی محبت نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے ایک رخسار میں تماشا لگا تو ہم دوسرا بھی آگے بڑھا دیں، کیونکہ یہ تو جو ہے خود غرضی ہے۔ ہمارا تو اخلاق بلند ہو گیا مگر اس کا حشر کیا ہوا؟ وہ تو چلا گیا نا پستی میں۔ اسلام خود کو بھی بلند کرو، دوسروں کو بھی بلند کرو۔ پیغمبر کو برداشت نہیں ہے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اسلام کے اندر، البتہ وہ جنگیں یہ جو ہے مسلمانوں نے لڑی ہیں، یہ جو ہے مسلمان نماؤں نے جو لڑی ہیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ ہم اسپین کی جنگ کا جو ہے دفاع نہیں کرتے ہیں، وہاں جو کچھ ہوا، ہم ان جنگوں کی بات کر رہے ہیں یا ایران کے اوپر جو حملہ ہوا، جو یہ جو ہے جرائم کا ارتکاب کیا گیا، اس کی بحث نہیں ہے۔ بحث وہاں جہاں پر عصمت کی نگرانی میں جنگیں جو ہوئی ہیں۔ پہلی کوشش تو یہ ہے کہ جنگ ہو ہی نہیں، خون بہے ہی نہیں۔ دیکھیے آج کیا ہے، اگر کوئی ملک اپنے کو طاقتور محسوس کر لیتا ہے کہ دوسرا ملک کمزور ہے، چٹکیوں میں اس کو یہ جو ہے مسل دیں گے، تو حملہ کرنے میں بھی تعامل نہیں کرتا، تاخیر نہیں کرتا، اسی وقت تک رکتا ہے جب تک اس کو یقین نہیں ہو جاتا ہے کہ ہماری کامیابی یقینی ہے۔ اگر کامیابی یقینی کا اندازہ ہو جاتا ہے تو بہانہ کہ کوئی کسی نہ کسی بہانے سے حملہ کر ہی دیتا ہے۔ وہ ہے نا قصہ بھیڑیے کا اور یہ جو بھیڑ کا، کوئی ایک نہر کے کنارے بھیڑ پانی پی رہا تھا، بھیڑیا بھی، جب بھیڑیے نے غرایا کہ تم نے میرے پانی کو جھوٹا کیوں کر دیا؟ ان کا اعلیٰ حضرت جہاں پنا آپ اوپر ہیں ہم نیچے ہیں، پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اگر جھوٹا ہوا بھی پانی تو آپ جھوٹا فرما رہے ہیں، جو نیچے پانی پی رہا ہے وہ تو جھوٹا نہیں کر سکتا۔ پلٹ کے بھیڑیے نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے باپ نے ہمیں گالی کیوں دی تھی؟ تمہارے باپ نے ہمیں گالی کیوں دی تھی کل پرسوں؟ ان کا جی ہمارے باپ کو تو مرے ہوئے 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، تو کل کیسے کہ آپ کو گالی؟ تو وہ تمہاری ماں رہی ہوگی، کہ ماں کو بھی مرے ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ باپ کب مرا ماں کب مری، ہم تو بھوکے ہیں، ہمیں تمہیں چیر پھاڑ کے کھانا ہے۔ جب طاقت کا احساس ہو جاتا ہے کسی کو تو پھر اس کو حتی بہانے کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، سارے بہانے ختم ہو جاتے ہیں پھر بھی، کیونکہ طاقت کا نشہ ہے۔ یہ جنگ کا اصول ہے، یہ حکمرانوں کا یہ جو ہے مزاج ہے۔ اب ذرا آ کر کے ایک حاکم کی اور سیرت کو دیکھیں، ایک فوج کا کمانڈر اور ہے، جنگ جمل ہونے والی ہے، مولا کائنات کے مقابلے میں جنگ جمل والوں کی طاقت بہت محدود ہے۔
یہ چٹکیوں کی طرح یہ جو ہے مسئلے جا سکتے اور ہوا بھی انجام بعد میں وہی. ان کو شکست دینا کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، مگر مولا نہیں چاہتے کہ جنگ شروع ہو. کیوں کسی کا خون بہے؟ اگر گفتگو سے بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کیوں خون بہے؟ ساری تدبیریں کی جا چکی ہیں. آخر میں بالکل جب جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، چونکہ حملہ ادھر سے شروع ہوا تھا، بصرے میں مولا کے جو ہے وہ گورنر کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، بیت المال کو لوٹ لیا، زیادتیاں وہاں سے پھر بھی مولا چاہ رہے ہیں. اس کے باوجود طاقت ہے، قدرت ہے، ختم کر سکتے ہیں انہیں ہم، لیکن اتمام حجت پھر بھی کر دی جائے. مولا کائنات اپنے ایک جوان صحابی کو بلاتے ہیں کہ دیکھو کیا تم جا کر کے ان سے قرآن سے جو ہے بات کر سکتے ہو، قرآن کے لب و لہجے میں، قرآنی آیات کے ذریعے سمجھا سکتے ہو. البتہ انجام میرے خیال میں کہ تمہیں ختم کر دیں گے، مار ڈالیں گے، تمہاری باتیں سنیں گے نہیں، تم مرنے کے لیے تیار ہو. امیر المومنین اپنے ایک صحابی کی شہادت کو برداشت کر لے رہے ہیں، مگر کوشش یہ ہے کہ سامنے والے اگر باتوں سے مان جاتے ہیں تو بہتر ہے، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. مولا کا وہ صحابی تیار ہو گیا، آیا، آنے کے بعد سمجھانا چاہا، لیکن ہوا وہی جس کی مولا نے پیشگوئی کی تھی. اسے ان لوگوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا. جنگ شروع ہوئی. جنگ کا نتیجہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا. جمل میں مولا کی کامیابی ہوئی، وہ لوگ ہار گئے، مارے گئے افراد. ایسے موقع پر فاتحین کیا کرتے ہیں؟ جشن مناتے ہیں نا. ہر جگہ پر جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، خوشی کے شادیانے بجتے ہیں، مٹھائیاں بٹتی ہیں، ہوتا ہے یہی نا. لیکن یہ عجب حاکم ہے، یہ عجب کمانڈر ہم نے دیکھا کہ جب میدان پہ قبضہ ہو گیا، کامیاب ہو گئے، جیت گئے، خوشی منانے کے بجائے جمل کے مقتولین کے یہ جو ہے سرہانے آئے امیر المومنین. دشمن جو مارے گئے دشمنوں کے سرہانے بیٹھ کر کے امیر المومنین زار و قطار آنسو بہاتے ہیں کہ خدایا یہ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کیا تیری جنت میں کوئی کمی تھی؟ کہاں ملے گا ایسا آپ کو حاکم، ایسا حکمراں، ایسا کمانڈر کہاں ملے گا؟ دنیا میں ڈھونڈتے رہیے، کیونکہ یہ اگر آئے ہیں اس دنیا میں، ان کے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ اپنے عیش و آرام کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، یہ یہاں پر لذت دنیا سے بہرہ مند ہونے نہیں آئے. ان کا ایک ہی مشن ہے، وہ مشن ہے بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پہ لگا دینا. نعرے حیدری، ایک مشن کے علاوہ تمام کو جو ہے مشورے دیے جا رہے، رائے دی جا رہی ہے کہ مولا آپ آرام سے بیٹھیے. مگر نبی اور امام آرام سے بیٹھنے نہیں آتا، آرام کرنے نہیں آیا ہے. اس کا مقصد ہے لوگوں کی ہدایت. اگر نبی اور امام اس بات کو محسوس کر لیں کہ ہمارا سماج گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو ان کو چین نہیں آتا. البتہ عرض کیا کہ صرف نبی اور امام کی ذمہ داری نہیں، یہ عام مومنوں کی بھی ذمہ داری، عام مسلمانوں کی. تو تم خیر امت ہیں. قرآن جب کہتا ہے یہ جو ہے ہمیں یہ افتخار دیا گیا ہے نا کہ امت محمد کیا ہے؟ خیر امت ہے. کون تم خیر امت؟ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نمونے عمل اور آئیڈیل بنایا گیا ہے کہ تمہیں دیکھ کے لوگ گمراہی چھوڑ کر کے ہدایت کے راستے پہ آ جائیں گے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگر تم کسی کو گمراہی میں دیکھ رہے ہو، کوئی جو ہے برا کام انجام دیتے دیکھ رہے ہو، تمہاری ذمہ داری اسے روکو ٹوکو، ہدایت کرو، نصیحت کرو اسے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب، ہم دوسروں کے مسائل میں ٹانگ کیوں اڑائیں. یہ مغربی تہذیب میں تو ہے، کیونکہ اسلام میں دوسرے کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں دوسرے کا اجنبیت ہے نہیں، کوئی غیر نہیں ہے، سب اپنے ایک ون یونٹ ہے. پوری کائنات اسلام کی نگاہ میں کوئی الگ نہیں ہے، اور خصوصاً اگر مومنین ہیں. آج ہمارے ہاں جس فریضے سے نہایت غفلت برتی جاتی ہے وہ یہی فریضہ ہے، سب سے مظلوم فریضہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر. علماء بھی غفلت برتتے ہیں، ہم جیسے مولوی بھی منبر پہ آتے ہیں وہ بھی غفلت برتتے ہیں، اور عوام تو خیر. اور ہر ایک کے پاس اپنی اپنی جو ہے وہ دلیلیں بھی ہیں موجود، کیونکہ انسان پہلے اپنے کو یہ جو ہے مطمئن کر لیتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی مشکل ہے، جہاں احساس گناہ ختم ہو جائے.
بیمار کو اگر بیماری کا احساس نہ رہ جائے، جاہل کو اگر اپنی جہالت کا احساس نہ رہ جائے، جاہل اگر اپنے کو عالم سمجھنے لگے تو یہ کبھی علم سے آراستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بیمار اگر اپنے کو صحت مند تصور کرنے لگے تو کبھی بھی اسے صحت نہیں مل سکتی ہے۔ گنہگار اگر اپنے کو یہ جو ہے پرہیزگار سمجھنے لگے تو کبھی اسے توفیق توبہ نہیں۔ اسی لیے قرآن نے سب سے زیادہ گھاٹے میں انہی لوگوں کو قرار دیا ہے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں خبر دے دے ان لوگوں کی جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں؟ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دنیا گمراہی کی نظر ہو گئی۔ یہی نہیں، گمراہی کی نظر ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، گمراہیوں میں غرق ہیں اور تصور یہ ہے کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں مگر ثواب سمجھ کے، گناہ کر رہے ہیں ثواب سمجھ کے۔ بہت سارے ہمارے آج گناہ ایسے ہیں، بہت ساری معصیت ایسی ہم انجام دے رہے ہیں، تصور ہمارا ایک، ہم تو ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو روک دے ٹوک دے تو آپ کہیں واہ آپ مجھے راہ حق سے ہٹا رہے ہیں، ثواب کے کام سے روک رہے ہیں۔ یقیناً آپ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، وہابی ہیں، جانے کیا کیا ہیں، سارے یہ جو ہے بوچھار ہونے لگے گی۔ احساس ختم ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں اس بات کا سب سے، آپ کو یہ جو ہے وہ نماز واجب ہے مگر نماز پڑھنے والے اچھی خاصی تعداد میں مل جائیں گے، روزہ واجب ہے، روزہ رکھنے والے اچھی خاصی تعداد میں مل جائیں گے، حج واجب ہے، ماشاءاللہ حاجیوں کی تعداد ہر سال بڑھتی ہی جا رہی ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے کہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ کیوں ہم جائیں دوسروں کے مسئلے میں ٹانگ لگانے کے لیے؟ اور حد تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی ہم امر بالمعروف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک نیا بہانہ آ گیا کہ جی ہم تو یہ جو ہے وہ لبرل ہیں۔ ہر انسان کو آزادی ہے، جس کا جی چاہے نماز پڑھے، جس کا جی چاہے حجاب کرے، نہیں کرتی لڑکی ہماری حجاب تو ہمیں کیا حق ہے روکنے ٹوکنے کا؟ ہم کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے۔ اچھا واقعہ ایسا ہے، کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے۔ آج کل تو امتحانات کا زمانہ ہے، ایگزام کا زمانہ ہے۔ کوئی بچہ ہمارا کہہ دیجیے میں اس سال ایگزام نہیں دینا چاہتا، بچہ تیاری نہ کرے، محنت نہ کرے، نہ پڑھے، کیا ہوتا ہے گھر کا ماحول؟ چھوڑ دیتے ہیں اس کو اسی حال پہ۔ صبح سویرے بچہ کہتا ہے ممی آج میں اسکول نہیں جاؤں گا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ممی کیا کہیں؟ اچھا ہاں بیٹا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، جاؤ مت جاؤ۔ یہی کرتے ہیں، چھوڑ تو نہیں دیتے نا۔ کہاں گیا آپ کا یہ جو ہے، آپ یہ جو ہے لبرل ہے نا، آپ کا لبرلزم کہاں چلا گیا؟ چھوڑ دیجئے اس کو۔ یا ان یہ جو ہے برائیوں میں اگر بچہ مبتلا ہو گیا جسے ہمارا سماج ابھی بھی برائی سمجھتا ہے، ان برائیوں میں اگر جو ہے مبتلا ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ بچے کو چین سے بیٹھنے دیتے ہیں یا اعتراض احتجاج جہاں تک کر سکتے ہیں، اور اگر قانونی پابندیوں کے بنا کے اوپر کہہ نہیں سکتے ہیں تو کڑتے رہتے ہیں، کوڑتے نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں ہم چلے آئے اس ملک میں رہنے کے لیے، کاش یہاں نہ آئے ہوتے۔ کیوں؟ جب ان بیماریوں میں مبتلا ہو گئی جنہیں ہم بیماری سمجھتے ہیں، جنہیں خدا بیماری سمجھتا ہے، جسے پیغمبر بیماری سمجھتے ہیں، جسے امام گناہ سمجھتے ہیں، اگر ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا، ہم کیوں کسی کو روکیں؟ ایک مثال میں دیتا ہوں، واقعاً ہم اس نظریے کے قائل ہیں، ایک بہانہ ہے صرف کہ ہم دوسرے کے معاملے میں ٹانگ کیوں اڑائیں۔ ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں، گھر سے ایک بچہ نکلا، بچہ گھر سے نکلا اور تیزی کے ساتھ ایک گاڑی چلی آ رہی ہے، ہمیں پورا اندازہ ہے کہ اگر یہ بچے کو ہم نے نہ روکا تو یہ بچہ گاڑی سے ٹکرا کے مر جائے گا، پورا ہمیں اندازہ ہے اس بات کا۔ میں نے بچے کو کہنا چاہا کہ بیٹا وہاں کہاں جا رہے ہو؟ بچے مجھے ایک موٹی سی گالی دی، تم سے کیا مطلب؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کنارے کھڑے ہو گئے، جائے جہنم میں۔ بچہ گاڑی سے ٹکرا کے مر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عزیز و اقارب روتے پیٹتے ہوئے بچہ کہا جی وہ میرے وہاں ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا، آپ کو کیسے پتا؟ جی میں دیکھ رہا تھا، میرے سامنے ہی گیا ہے۔ کہا میں سے روکا نہیں؟ کہا نہیں، میں نے کہا میں دوسرے کے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑاؤں؟ بچہ گیا گاڑی سے دب کے مر گیا۔ سننے والے کیا کہیں گے؟ تعریف کریں گے ہماری؟
کہ اچھا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، دوسرے کے مسئلے میں ہم کیوں ٹانگ اڑائیں بھائی، ہر کوئی اپنا اپنا دیکھے گا، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا واسطہ ہے؟ یا ہر طرف سے انگلیاں ہم پر اٹھیں گی، سب ہم پر اعتراض کریں گے، اور خصوصاً کہیں یہ پتا چلے کہ بچہ یتیم تھا، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، تو اعتراض میں اور شدت آ جائے گی نا۔ آپ کو شرم نہیں ہے؟ آپ کو معلوم تھا بچہ یتیم ہے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اس نے آپ کو گالیاں بھی اگر دی تھی آپ گالی برداشت کر لیتے، اس کی بدتمیزیوں کو برداشت کر لیتے، مگر اسے آگے نہ بڑھنے دیتے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے کر کے اسے مرنے سے بچا لیتے۔ یہی تو سب کہیں گے نا، یا کوئی ہماری تعریف کرے گا؟ عزیزو ذرا سوچیں، مومنین کون ہیں؟ مومنین ہیں یتیمان آل محمد۔ اگر کل قیامت کے دن پیغمبر نے ہمارا گریبان پکڑ لیا، اگر کل قیامت کے دن امیر المومنین نے ہمارا گریبان پکڑ لیا، ہمارے یتیم تباہ ہو رہے تھے، ہلاک ہو رہے تھے، تم کھڑے تماشا دیکھتے رہے، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہماری ذمہ داری صرف اپنی اصلاح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہر ایک کو اپنے اپنے دیکھنا ہے، کوئی کسی کی قبر میں تھوڑی جائے گا۔ ہاں جائیں گے قبر میں ایک دوسرے کی، کس نے کہا نہیں جائیں گے؟ قبر میں جائیں گے۔ ہمارے قبر میں جہاں بہت ساری چیزیں وہاں یہ بھی ہیں۔ تم نے امر بالمعروف کو انجام دیا یا نہیں دیا؟ اگر ہم نے ان سے لاپرواہی برتی تو قبر میں اس کا انجام دیکھنا پڑے گا، اور اگر فریضے پر عمل کیا تو اس کے انعام کو بھی ہمیں انشاءاللہ اس کا انعام بھی ملے گا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ قرآن جہاں کہتا ہے قو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہ صاحبان ایمان اپنے کو بچاؤ، قاعدے بچاؤ۔ نعرہ ابھی آگے کی آیت میں آئے گا، آگے قوا انفسکم، اپنے کو آتش جہنم سے بچاؤ، صرف اپنے کو نہیں، واہلیکم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے صاحبان ایمان اپنے کو بھی اس آتش جہنم سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اپنے کنبے کو بھی بچاؤ۔ تمہاری ذمہ داری فقط تم تک نہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمارا بیٹا نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہم تو حجاب کر رہے ہیں، ہماری بیٹی حجاب کرے یا نہ کرے، خود کو بھی نماز پڑھنا ہے، بچے سے بھی نماز پڑھوانا ہے۔ مروا صبیانکم بالصلاۃ، حکم ہے نہیں ہم کو دخل دینے کا، ہم پورے ذمہ دار ہیں، خود کے ذمہ دار ہیں، کنبے کے ذمہ دار ہیں، سماج کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیز ہیں۔ ہمارا اپنا سدھر جانا کافی نہیں ہے، خود بھی سدھرے، سماج کو بھی سدھارے، ہماری ذمہ داریوں میں خصوصاً یہ جو ہے مومنوں کے تئیں، یہ تو عام انسانوں کے لیے ہے، لیکن مومنوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیا رشتہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن سے۔ میں نے عرض کیا کہ مومن ہمارے لیے غیر نہیں ہے، مومن ہمارے لیے غیر، ہمیں کہتے ہیں ہم الگ ہیں، مولانا یہ جو ہے قسم صاحب الگ ہیں، خان صاحب الگ ہیں، فلاں صاحب الگ ہیں، شیرازی صاحب الگ ہیں، نہیں، پیغمبر نے ہمیں الگ نہیں کرا۔ اگر ہم مومن ہیں، مثل المؤمنین فی تواددہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ترحم، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے عاطفے میں مومنوں کی مثال ویسے ہی ہے جیسے بدن کے مختلف اجزاء کی ہے۔ ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، آنکھ الگ ہے، کان الگ ہے، زبان الگ ہے، پیٹ الگ ہے، یہ سب کے نام الگ الگ ہے نا۔ ہاتھ اور ہے، جو ہاتھ ہے وہ پیر نہیں ہے، جو پیر ہے وہ ہاتھ نہیں ہے، لیکن ہم کب بنیں گے؟ ہم کب بنیں گے؟ ہم ہاتھ، پیر، آنکھ، کان سب کا مجموعہ بن کے ہوگا محمد عسکری۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ آنکھ کہے کہ ہم سے کیا مطلب، ہاتھ کہے ہم سے کیا مطلب، ایک پتھر آنکھوں کی طرف آ رہا ہے، آنکھوں میں طاقت ہے پتھر کو روکنے کی؟ آنکھ روک سکتی ہے پتھر کو؟ نہیں روک سکتی ہے۔ ہاتھ کہہ رہا پتھر آ تو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب، کیونکہ پتھر کو روکنے میں ممکن ہے کہیں ہم زخمی نہ ہو جائیں، کہیں ہم ٹوٹ نہ جائیں۔ آج تک ہاتھ نے یہ نہیں کہا، جیسے ہی پتا چلا کہ پتھر آنکھوں کی طرف آ رہا ہے فوراً آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا، ہم زخمی ہو جائیں، ہم ٹوٹ جائیں مگر آنکھ پر آنچ نہ آنے دیں گے، ہم آنکھ پر آنچ نہ آنے دیں گے۔
آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سامنے کانٹا ہے، پتھر ہے، یہ جو ہے غلاظت ہے. پیر تو دیکھ نہیں سکتا نا کہ سامنے کیا ہے. پیر کو کب پتا چلے کہ اب کانٹا چبھے گا؟ جب کانٹے پر پیر پڑ جائے گا تب پتا چلے گا کہ کانٹا تھا. جب پتھر سے ٹکرا کے زخمی ہوگا تب پتا چلے گا کہ پتھر تھا. جب غلاظت میں ڈوب جائے گا تب احساس ہوگا کہ یہاں غلاظت تھی، گندگی تھی. کس نے دیکھا؟ آنکھ نے دیکھا. ہوتا ہے بہت سی جگہ نا کہ ہمارے نوجوانوں کو احساس نہیں ہو پاتا ہے گناہ کا. بڑوں کو تو ہو رہا ہے نا گناہ کا احساس، عوام کو احساس نہیں ہے. علماء کو تو احساس ہو رہا ہے کہ گناہ ہے. اگر آنکھ خاموش ہے ہم سے کیا مطلب؟ جب ٹھوکر کھائیں گے تو خود ہی پتا چل جائے گا انہیں. کبھی ہوا آج تک ایسا کہ آنکھ یہ کہے کہ ہم سے کیا مطلب؟ ان کا اپنا معاملہ ہے، دوسرے کے معاملے میں ہم کیوں پڑیں؟ نہیں، جیسے ہی آنکھ دیکھتی ہے سامنے خطرہ ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے، غلاظت ہے، آنکھ فوراً عقل کو خبر کرتی ہے. عقل فوراً پیر کو حکم دیتا ہے رک جاؤ، آگے پتھر ہے. اور پتھر بھی نافرمانی نہیں کرتا. پھر پتھر بھی نافرمانی نہیں کرتا. پیغمبر فرماتے یہی مثال مومنوں کی آپس میں ہے. یہی مثال مومنوں کی آپس میں ہے. ایک مومن نے اگر خطرے کو دوسرے مومن کے لیے دیکھ لیا، بھانپ لیا، اس مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے خطرے سے بچائے. اور جب تک وہ خطرے سے بچ نہیں جاتا وہ چین سے نہیں سوئے گا. عزیزوں، اگر ہاتھ میں ہمارے زخم ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، درد کہاں ہو رہا ہے؟ درد یہاں ہوتا ہے نا. آنکھ کیا سو جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا اتنے ہی حصے میں درد، پورا بدن جو ہے متاثر ہوتا ہے. اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. اگر کسی ایک عضو کو شکایت ہو جاتی ہے تو پورا بدن، سارے اعضاء اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. بخار، انفیکشن یہاں ہوا ہے، زخم یہاں ہوا، بخار پورے بدن کو ہو جاتا ہے. ایسا ہوا کہ بقیہ بدن کے ہم سے کیا مطلب؟ آپ کو بخار ہو، اتنے حصے میں بخار ہو جائے، نہیں، پورا بدن جو ہے حرکت میں آ جاتا ہے اس کی مدد کے لیے. یہی مثال ہے معاشرے کے. یہ ذمہ داری مومنوں کی ہے. تو امام کی ذمہ داری انا احق من ذلک. امام کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. امام جب نکلے ہیں تو ایک جملہ امام کا 3 جگہوں پہ امام نے کہا ہے. منزل بیضاء پہ کہا ہے تقریر میں اپنی، اور سلیمان ابن سرد خزائی کے نام جو خط لکھا ہے انشاءاللہ کل بیان کروں گا، شیعوں کے نام اس میں لکھا ہے. اور جب فرزدق سے یہ جو ہے ملاقات ہوئی ہے تو کہا ہے میں کیوں جا رہا ہوں. ان ہؤلاء لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ پابند ہو گئے ہیں شیطان کی اطاعت کے، اور رحمان خدا کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا. جب معاشرہ ایسا ہو جائے کہ لوگ شیطان کی اطاعت کرنے لگیں اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دیں تو ایک مومن کو خاموش نہیں رہنا. چرسد کے حسین خاموش کس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں؟ لہذا حسین ابن علی، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے. حسین ابن علی اگر مدینے سے نکلے ہیں، اگر کربلا وجود میں آئی ہے تو اس لیے کربلا وجود میں آئی ہے. اور یہ صرف حسین کی خصوصی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والے سارے حسینیوں کی یہی ذمہ داری ہے. سارے حسینیوں کی یہی ذمہ داری. اگر صرف حسین کی ذمہ داری ہوتی تو حبیب کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے حبیب؟ کن حالات میں حبیب گئے ہیں؟ کوفے کی تو ناکہ بندی ہو چکی ہے، کوئی جا نہیں سکتا ہے. کوفے کو بدنام بہت کیا جاتا ہے عام طور سے، کوفی لا یوفی، کوفی ایسے تو کوفیوں کی اچھائیاں کسی کو نظر نہیں آتی. جہاں کوفیوں میں جب برائیاں تھیں وہاں کوفیوں میں اچھائیاں بھی ہیں. کل عرض کروں گا کربلا میں 72 شہیدوں میں 2/3 سے زیادہ کا تعلق کوفے سے ہے. 2/3 سے زیادہ کوفی تھے. کن حالات میں وہ گئے ہیں ان حالات کو اگر نگاہ میں رکھیں تو بات جا کے سمجھ میں آئے گی. تو کل انشاءاللہ عرض کروں گا شیعت کس دور سے گزری ہے، کن حالات میں شیعوں نے اپنے وجود کو باقی رکھا ہے، اور کن حالات میں لوگوں نے تشیع سے فاصلہ اور دوری اختیار کی. وہ حالات اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ کل اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا. کربلا میں لشکر چلا آ رہا ہے، فوج پہ فوج چلی آ رہی ہے. جناب زینب کہتے بھیا کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے کہ آپ اسے خط لکھ کر کے بلائیں؟
جناب امام حسین خط لکھتے ہیں اپنے بچپن کے ساتھ ہی حبیب ابن مظاہر کے نام، الی الرجل الفقیہ. کیا مرتبہ ہے جناب حبیب کا. حسین کا خط کوفہ آتا ہے. حالات کوفے کے ایسے ہیں، جاسوسی کا ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے کہ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا ہے. قاصد حسین دروازے پر پہنچتا ہے، حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، لقمہ گلوگیر ہوتا ہے حبیب کے. اتنے میں دستک کسی نے دی، دق الباب ہوا. کون؟ جواب ملتا ہے، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. جناب حبیب دروازے پر آئے، خط کو لیا حسین کے، اپنی آنکھوں میں لگایا، دسترخوان پر آ کر پھر بیٹھ گئے. حبیب کے دل میں تو ایک انقلاب ہے. خط کو کھول کے پڑھا ہے حبیب نے، حسین کا نام ہی سن کر کے حبیب کے دل میں انقلاب آ چکا ہے. خط کو پڑھتے، حبیب میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گر گیا، حبیب کیا میری مدد کو نہ آؤ گے؟ حبیب نے خط پڑھ لیا، چپ ہے. زوجہ نے پوچھا، حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فرزند زہرا کا خط ہے. کہا خط میں کیا لکھا ہے؟ خط میں کیا لکھا ہے؟ کہتے فرزند زہرا دشمنوں کے نرغے میں کربلا میں گر گیا ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. کہہ کہ حبیب پھر چپ ہو جاتے ہیں. روجا کہتے حبیب پھر تم نے کیا سوچا؟ اب یہ حبیب روجا کا امتحان لے رہے ہیں، یا حبیب حالات کی بہرحال حبیب کہتے ہیں، جواب جو حبیب کا ہے، جو حبیب کے دل کی آواز نہیں ہے. دو شہزادوں کی جنگ ہے، مجھ سے کیا ربط ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ حبیب کی زوجہ کہتی ہے، حبیب کیا کہا تم نے؟ کیا کہا تم نے؟ تم فرزند زہرا کی مدد کو نہ جاؤ گے؟ حبیب یہ چادر اپنے سر رکھو، یہ چوڑیاں تم پہنو، میں جاؤں گی اپنی آقا کی مدد کے لیے. حبیب کہتی مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. حالات ایسے نہیں حبیب نکل سکے، ناکہ بندی ہو چکی ہے. حبیب نے غلام سے کہا، غلام تو گھوڑا لے کر کے شہر کے باہر چلا جا، میں بچتے بچاتے کسی راستے سے باہر نکلوں گا. غلام گھوڑے کو لے کر کے شہر سے باہر چلا گیا. جناب حبیب بچتے بچاتے شہر سے باہر نکل رہے ہیں تاکہ ناکوں کو توڑا جا سکے، بچ کے حبیب نکل سکے. حبیب کو پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. اللہ نے مظلومیت حسین، اور اللہ نے حسین کے چاہنے والوں کا کلیجہ کیسے تھے حسین کے چاہنے والے. مولا کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، حبیب کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. ایک دفعہ غلام گھوڑے سے خطاب کر کے کہتا ہے، اے احباب وفادار تو گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر بیٹھ کر کے فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں گا. غلام کی یہ آواز حبیب کے کانوں میں پہنچ گئی، قریب آیا کہ آنسو بہانے لگے. ہائے آج فاطمہ کا لال، اتنا مظلوم کہ غلام بھی اپنی جان قربان کرنے کی تمنا رکھتے ہیں. اس کے بعد غلام سے حبیب کہتے ہیں، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. حبیب کے قدموں کو پکڑ لیا غلام نے. واہ حبیب واہ، جب تک اپنی خدمت کا موقع تھا اپنے ساتھ رکھا، اب جب فرزند زہرا کی خدمت کا موقع آیا تو مجھے آزاد کر رہے ہو. غلام کو بھی ساتھ لے لیا. ساتھ لے کر کے حبیب کوفے سے کربلا کی طرف روانہ ہے. ادھر جناب زینب بے چین ہے، اضطراب ہے. جیسے جیسے فوج بڑھتی جا رہی ہے، چاہنے والی بہن زینب بھی بےتاب ہوتی جا رہی ہے. بار بار پوچھتے بھیا کہ آپ کا کوئی مددگار نہ آیا. اچانک کوفے کی طرف سے غبار بلند ہوا. حسین نے کہا بہن میرا مددگار آ گیا. اے بھیا عباس آگے بڑھو، میرے لال علی اکبر، میرے لال قاسم، میرا مہمان حبیب آ گیا. جب یہ خبر جناب زینب کو ملی کہ حبیب آئے ہیں، حبیب نے بس حبیب کو ایک پیغام جناب زینب نے کہلایا، ارے جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو. جیسے ہی حبیب کو خبر ملی، ثانیہ زہرا نے مجھے سلام کہلایا ہے. امامہ سر سے پھینکا، سر کو پیٹا. ہائے وہ وقت آ گیا ثانیہ زہرا اور حبیب کو سلام کہلائے. حبیب تم نے بڑی قدر کی ثانیہ زہرا کی. حبیب بڑی تم نے اے کاش عصر عاشورہ بھی ہوتے جب زینب کے سر سے چادریں چھن رہی تھی، پشت پہ تازیانے برس رہے تھے، بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی تھی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم خدا، رسول اور ائمہ کے حکم کے سامنے ہمیشہ ہمارا سر جھکا رہے. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اسلام کی تمام تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں. پالنے والے صدقے میں محمد و آل محمد کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. پالنے والے جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق فرامت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار بے شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ.